بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کی چاہت کا صلہ یاد نہیں، یادیں جگم سزا یاد نہیں، توڑ کر ہم سفری کا رشتہ وہ کہاں چھوڑ گیا یاد نہیں۔ اپنے گرنے کا سبب یاد تو ہے، کسی بلندی سے گرا یاد نہیں۔ یاد ہے اس کا بچھڑنا ہم کو، پھر ہمیں جو بھی ملا یاد نہیں۔ رات چونکہ وہ بہت دیر تک جاگی تھی، تبھی صبح آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ اوپر مکمل طور پر خاموشی تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد نیچے آ گئی تو صحن میں بچھی چارپائی پہ موبائل فون پڑا تھا جس پہ یہ غزل چل رہی تھی۔ وہ نظر انداز کیے کچن کی سمت بڑھ گئی۔ کیڈبری میں کھڑی بائک کو پائپ لگا کر دھوتے ہوئے ولید کو دیکھ کر وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ یہ سیل فون اسی کا ہے۔ کچن صاف ستھرا تھا اور فضا کچن میں نہیں تھی۔ فضا جب نیچے کے دونوں کمرے بھی چیک کر لیے تو اس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر فضا کو آواز دی تھی۔ دادا اپنے کمرے میں سو رہے تھے جبکہ دائی ماں کا کمرہ خالی تھا۔ ولید کے کمرے اور بیٹھک میں اس نے اس لیے نہیں جھانکا کہ وہاں فضا کی موجودگی کا امکان بہت کم تھا۔ ولید حسن نے اس کی پکار میں مڑ کے دیکھا۔ گلابی لانگ اسکرٹس اور بلو ٹاپ پہنے، لمبے بالوں کی چوٹی بنائے، سر پہ اونی گلابی ہی ٹوپی تھی۔ وہ کوئی خوبصورت نازک سی گڑیا دکھائی دے رہی تھی۔ فضا گھر پہ نہیں ہے، اماں اور چاچی جان کے ساتھ ہیرا آپا کی طرف گئی ہیں، شاید ثانیہ کی شاپنگ کے سلسلے میں۔ ولید حسن نے اس کی تسلی کے خاطر جامع اور تفصیلی جواب دیا تھا۔ وہ جو پانی کی دھار کے ساتھ بائیک کے پہیوں سے گدلے پانی کو بہتے تیزی سے نشاب کی طرف جاتے دیکھ رہی تھی، بری طرح ٹھٹکی۔ واٹ؟ یعنی وہ سب لوگ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ وہ پہلے زور سے چیخی تھی، پھر یہ انداز خود کلامی اور انتہائی غمگین ہو کر رہ گیا تھا۔ ڈونٹ وری، اشر کے علاوہ دادا بھی گھر پہ ہیں۔ اسے لگا کہ وہ مسکرایا ہی ایمان کا روم روم سلگ اٹھا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی دوبارہ کچن میں جا گھسی۔ سوئی ہوئی ہی تھی نا، مر تو نہیں گئی تھی کہ مجھے ناشتہ بھی کرنا تھا، کم از کم کھانے کو تو کچھ دے جاتی۔ مجھے جانتی بھی تھی مجھے کچھ بنانا نہیں آتا۔ دھلے دھلائے برتن پٹکتے ہوئے وہ اتنی زوروں سے بول رہی تھی کہ باہر ڈلیوری میں مصروف ولید تک اس کی آواز بآسانی جا پہنچی۔ اسے اس کے موڈ کی خرابی کا اندازہ ہوا تو پائپ پھینکا، نل بند کیا اور ہاتھ دھو کر کچن کی سمت بڑھ آیا جہاں بڑبڑاہٹوں اور برتن پٹکنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ وہ اسے متوجہ کرنے کو گلا پھنکارا۔ ایمان جو غم و غصے کی زیادتی میں اس کے وجود کو فراموش کر بیٹھی تھی، چونک کر متوجہ ہوئی اور سلگتی نظروں سے اسے گھورا۔ جی فرمائیے، عجیب انداز تھا تنفر سے بھرپور۔ میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ وہ بہت محتاط سے انداز میں بولا تھا۔ ایمان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کریں گے؟ ناشتہ بنا کر دے سکتے ہیں مجھے؟ جی آئی تھنک۔ وہ مسکرایا اور آگے بڑھ آیا۔ فریج کھول کے انڈے اور ڈبل روٹی نکالی، ساتھ میں دودھ کا برتن بھی۔ تینوں چیزیں سلپ پہ رکھیں، پھر ماچس اٹھا کر مٹی کے تیل کا چولہا جلانے لگا۔ بلیک جین جس کے پائنچے فولڈ کر رکھے تھے، آسمانی شرٹ کی دونوں آستینیں کونیوں تک موڑی ہوئی تھیں، ماتھے پہ بکھرے بالوں سمیت وہ اس عام سے حلیے میں بھی ہرگز نظر انداز کیے جانے والا نہیں تھا۔ وہ اس کی خاطر اپنا کام ادھورا چھوڑ آیا تھا اور اب اس کی بھوک کا خیال کرتے ہوئے خود اس کے لیے اہتمام کر رہا تھا۔ اس انداز کی یہ اہمیت اس کے اندر ایک انوکھا احساس جگانے لگی تھی۔ پہلی بار ایمان کو اس کی جازبی نظر پرسنالٹی کا ادراک ہوا۔ وہ عجیب قسم کی کیفیت کا شکار ہوتی بے دھیانی میں مسلسل اسے تکنے لگی اور یقیناً یہ اس کی نگاہوں کے ارتکاز کا ہی نتیجہ تھا کہ سلائس گرم کرتے ہوئے ولید نے مصروفیت کے عالمی سرسری سا سر اٹھا کر دیکھا اور اسے یوں یک نکتہ تکتا پا کر ہلکا سا چونکا۔ پلیز صرف 5 منٹ ویٹ کریں، وہ سادگی و متانت سے بولا۔ ایمان نے فی الفور نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔ یہ لیجیے آپ کا گرما گرم ناشتہ۔ وہ واقعی اگلے چند لمحوں میں ٹرے اس کے سامنے لے آیا۔ ہاف فرائی انڈا، سینکے ہوئے سلائس، چائے کا مگ اور دودھ کا گلاس۔ اسے یہ دیکھ کر گہرے استعجاب نے آن لیا کہ یہ وہی ناشتہ تھا جو وہ ہر روز کرتی تھی۔ اس نے متحیر نگاہوں کو اٹھایا اور جیسے خائف سی ہو گئی۔
وہ جھک کر ٹرے اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اس کا لمبا چوڑا مضبوط وجود ایک لمحے کو صحیح گویا اس کے نازک سراپے پہ چھا سا گیا تھا۔ اس کے منہ سے اٹھتی آفٹر شیو لوشن کی مہک نے اس کے حواسوں کو جکڑ لیا تھا۔ محض ایک لمحے کی بات تھی مگر وہ اسی ایک لمحے میں جیسے گم ہو گئی تھی۔ ولی رسن نے پھر سے پلٹ کر بہت سلیقے مند سوکر خاتون کی طرح دودھ کا برتن، بریڈ کا پیکٹ واپس فریج میں رکھا اور انڈوں کے چھلکوں کو کچن میں ہی سائڈ پہ دھری ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ دھونے والے برتن اٹھا کر سنک میں رکھ دیے۔ ہر شے پہلے کی طرح معمول پہ آ گئی تھی سوائے ناشتہ کرنے والی کے۔ سنیں؟ وہ پلٹ کر دروازے سے نکل رہا تھا جب وہ بے اختیار پکار بیٹھی، جی؟ وہ وہیں سے گردن موڑ کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ انداز میں وہی بے نیازی اور ٹھہراؤ تھا۔ یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ آئی مین وہ کچھ کہہ نہیں پائی تو ہونٹ بھینچ لیے۔ ولی جیسے اس کی انکہی بات سمجھ کر رواداری سے مسکرایا تھا۔ آپ ہماری مہمان ہیں، آپ کی ضرورت کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نرمی سے اپنی بات مکمل کر کے وہ باہر نکل گیا تھا۔ ایمان سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگی مگر یہ سچ تھا کہ دل کہیں اندر ہی اندر پہلی بار اس کی اچھائی کا قائل ہوا تھا۔